سیاسی حکومتوں میں ایک شعبہ ہوتا ہے توشہ خانہ، جس کے اندر سرکاری افسروں کو، سرکاری عہدیداروں کو، خصوصاً وزیر اعظم اور اسی طرح دوسرے بڑے عہدیداروں کو غیر ملک سے تحفے تحائف ملا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہ کیس کافی عرصہ تک چلا رہا، ایک دوسرے پر الزامات کی بارش، ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا۔ تو اب اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے، یہ جو سیاست ہے جس کو پولیٹکس کہا جاتا ہے، یہ صرف ایک عہدہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو جتلانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خدمت کا جذبہ ہے، مخلوق کی خدمت، خدمت خلق جسے کہتے ہیں، عوام کی خدمت، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا جذبہ، اور اسی جذبے کا نام، اسی طور طریق کا نام ایک سیاست ہے۔ چھوٹی لیول پہ آپ کام کریں، آپ فاؤنڈیشن بنائیں، ٹرسٹ بنائیں، تو ایک گلی کوچے بستی تک، شہر تک، سٹی تک، ضلع تک، ڈویژن تک، صوبے تک، لیکن جب بڑھ جاتا ہے پورے ملک کی لیول تک، تو اگر اس کو پرائیویٹ رکھیں تو ٹرسٹ ہے، اگر اس کو سرکاری حساب سے لے کر آئیں اور اس نظم کو چلانا چاہیں سرکار کے ماتحت، تو پھر اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان صرف جتلانے کے لیے ہی، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے ہی کرسی لے، کرسی پر آئے، نہیں، یہ عوام کی خدمت کا ایک طریقہ ہے۔ اگرچہ آج کل اس کو بہت ہی زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے، لیکن شریعت نے اس کو عبادت کہا ہے۔ شریعت کی نظر میں خدمت خلق بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح سیاست کے اندر آ کر خدمت خلق کا جذبہ لے کر مخلوق کو نفع دینے کی کوشش اور برائیوں سے بچانے کے جذبے کا نام یہ سیاست ہے۔ ملکی لیول پر مخلوق کو فائدہ دینے کا نام سیاست ہے۔ یہ آج سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ ان سے پہلے انبیاء بھی، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسوسہم الانبیاء، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء بھی سیاست کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سر فہرست آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کتنی وسیع تھی، پورے روئے زمین پر تھی، اور اسی طرح حضرت ذوالقرنین کی حکومت بھی پورے روئے زمین پر تھی۔ تو ان چیزوں کو کوٹ کرنا چاہیے۔ سیاست سے باہر مسلمان کو رہنا نہیں چاہیے، خلق خدا کی خدمت ضرور کرنی چاہیے، یہ ایک اچھا جذبہ ہے، لیکن مثبت انداز میں، یعنی کہ جذبہ بھی ہو اور دیانت داری کے ساتھ کام بھی کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب خدمت خلق ہے، مخلوق کی خدمت کے لیے ہم آئے ہیں، تو مخلوق کے ہم نمائندے ہیں، تو جو کچھ بھی ہمیں ملے گا مخلوق کی خدمت کرتے کرتے ہمیں ملے گا، تو دراصل وہ مخلوق کا ہے، وہ عوام کا ہے، کیونکہ ہم ان کے نمائندے ہیں۔ جب ان کے نمائندے، تو جو کچھ ملا ہمارے واسطے سے، یا اس افسر کے واسطے سے، اس صاحب کرسی کے واسطے سے، وزیر اعظم کے واسطے سے جو کچھ ملا، وہ دراصل عوام کا ہے، وہ بیت المال میں جائے گا۔ باقی حکومتیں اپنے طور پر کوئی قانون پاس کر دیتی ہیں، کتنے فیصد رعایت کر کے وہ کوئی لے سکتا ہے، نہیں لے سکتا۔ بہرحال بنیادی طور پر عوام کی خدمت کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر انسان سوچے، تو یہ ساری چیزیں عوام کی ہیں، عوام کی وجہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بادشاہ کو اپنی ملکیت میں لی بھی نہیں جا سکتی، لے سکتا بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح کی کوئی باتیں معلوم ہوئی کہ کچھ عمال جاتے ہیں حکومت کے کام سے، پھر واپسی آ کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، آپ نے فرمایا نہ غصے ہو کر، ناراض ہو کر تم پھر اپنی ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے کہ پھر تمہیں دیکھتا ہوں تمہیں تحفے کون دیتا ہے؟ یہ سارے کے سارے عوام کے تحفے۔ تو دو واقعات میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بڑے عجیب سے واقعات ہیں، دل لرز جاتا ہے، کیا اتنا تقوی! وقت کا امیر المومنین، وقت کا حاکم، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا انسان یہ کہہ رہا ہے
اور اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ سخت فیصلہ کر رہا ہے. سنیے، پہلا واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ خریدا اور کچھ عرصے کے بعد اس کو بیچنا چاہا. بازار میں آئے نا اس وقت جب ریٹ لگ رہا تھا اس کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کسی طرف سے آگے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے بتایا آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا ہے. آپ نے بیٹے کو حاضر کیا، جی بیٹا یہ کیسے لیا اور اتنا موٹا تازہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، اس کو کہاں چرایا، کیا کھلایا اس کو؟ تو بیٹے نے بتایا بابا جی میں نے اس کو لیا تھا نا تو اتنا صحت مند تو نہیں تھا، لیکن سرکاری جو چراگاہ ہے بیت المال کی اس میں نے چرایا تو موٹا ہو گیا، میں اس کو بیچ رہا ہوں، چلو کچھ پیسے آ جائیں گے. انہوں نے کہا بیٹا آپ نے یہ پہلے تو یہ کام ہی غلط کیا ہے کہ آپ کا ذاتی جانور اور سرکار کی ملکیت کی جو چراگاہ ہے، بیت المال کی جو چراگاہ ہے، آپ نے اس میں چرایا کیوں؟ تو جب آپ نے مان ہی لیا کہ بیت المال کی چیزیں کھا کے یہ موٹا ہوا ہے، تو آپ کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ جتنی رقم کا یہ اونٹ آپ نے لیا تھا وہ اس میں سے اتنی رقم آپ کے لیے ہے، وہ حلال ہے. جو نفع اس میں سے ملا ہے وہ سارے کے سارے بیت المال میں جمع کرو، اور آپ نے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا. تو اسے کیا سمجھ میں آیا؟ اعزہ اور اقربا پروری. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیکہ بھی فلاں کو دے دو، یہ ٹھیکہ ہمارے قریبی کو دے دو، یہ ٹھیکہ اپنی اولاد کو نوازتے رہنا، اپنے رشتہ داروں کو نوازتے رہنا، بڑے بڑے عہدوں پر جہاں پر مڈی اچھی ملے، کرپشن اچھی ہو سکے، وہاں پر اپنے اپنے لوگوں کو بٹھاتے رہنا. تو اس سے کیا ملا؟ اس واقعے سے کیا سبق ملا کہ اتنی چیز بھی امیر المومنین نے اپنے گھر میں نہیں رکھی. دوسرا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت عبید اللہ بن عمر کا نام آتا ہے. کوئی ایک مرتبہ عراق گئے، وہاں کے گورنر سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا واپسی آتے ہوئے بھائی آپ جا تو رہے ہیں مدینہ، میں نے ویسے بھی کچھ آمدنی بھجوانی تھی تو آپ جا رہے ہیں، آپ لیتے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیتے جاتا ہوں. تو انہوں نے مشورہ ایک دیا، وہ ذرا سننے اور پھر اس کا جواب اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی دیکھنے کے قابل ہے. کہ وہ جو جب رقم دے رہے تھے جاتے پھر مدینہ کی طرف رخصت کرتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دی کہ اگر ہو سکے یہاں سے کوئی سامان لے لینا، مدینہ جا کے بیچ کر اصل رقم جو میں دے رہا ہوں اتنی رقم بیت المال میں جمع کرا دینا، امیر المومنین کو دے دینا، باقی نفع جو ہوگا وہ اپنے کھاتے میں رکھ لینا. تو انہوں نے وہاں سے سامان خرید لیا، آ کر مدینہ میں بیچ دیا اور پھر پیسے جمع کرانے لگے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال کی کھال اتارا کرتے، بیٹا یہ پیسے کیسے؟ قوالی عراق نے دیے تھے تو میں نے ان میں سے کچھ کمایا بھی ہے. نے کہا جتنے آپ کے ساتھی تھے ساروں کے ساتھ یہ سلوک کیا یا صرف آپ کے ساتھ؟ نے کہا صرف میرے ساتھ ان کی یہ مہربانی ہے. اب نے فرمایا بیٹا یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، نہ آپ کے باپ کی ملکیت ہے، یہ پیسہ بھی بیت المال کی ملکیت اور عوام کا حصہ، اور اس پر جو پرافٹ اور نفع آپ نے کما ہے وہ بھی بنیادی طور پر اسی کا حصہ ہے. اصل چیز بھی بیت المال کی، نفع بھی اسی کا، لہذا دونوں چیزیں بیت المال میں جمع کرا دو. کتنے باریک بین تھے، اور جب اتنی اس حساب سے دیانتداری تھی تو پھر اس کے ثمرات کتنے ہوئے. کس جگہ پر آپ گئے تو وہ جگہ فتح نہیں ہوئی. آج ہمارے اندر کرپشن ہے، کرپشن کے ہیلے بہانے، لوٹ کر کھا جانا، لپیٹ کر کھا جانا اور اپنی نسلوں کے لیے اکٹھے کرتے رہنا. تو یہ چیز، اس چیز سے لوٹ مار سے ملک ترقی نہیں کیا کرتے. ملک کے اندر کنویں بھی پیسوں کے بھرے ہوئے ہیں تو تب بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ کرپشن اس کو کہیں گے. یہ چوہوں کی جو ہے نا، چوہے کے دانت جب کسی کو لگ جاتے ہیں تو وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. تو چوہا لگنا ہوتا ہے یہ کرپشن. اس لیے عوام کی خدمت کو، سیاست کو عوام کی خدمت سمجھیں، کرسی کو ملکیت نہ سمجھیں، اختیارات کو اپنے گھر کی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جتنی بڑی سیٹ اتنی بڑی پکڑ، اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو ایسے حکمران نصیب فرمائے.